ماہ شبان کی فضیلت و احکام۔ شبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری 1833۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ مسلم 1957۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم 1955۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں، نبی کے نفلی روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ ہوتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبان کے مہینے میں اکثر ایام روزے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ اسے لسانی نے روایت کیا ہے۔ صحیح الترغیب و الترتیب صفحہ 425۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ رجب اور رمضان کے مابین شبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب دو عظیم مہینے یعنی رجب اور رمضان اس کے آگے پیچھے آئیں تو لوگ اسے چھوڑ کر ان میں مشغول ہو گئے، تو اس اعتبار سے اس سے غفلت برتی جانے لگی، اور پھر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رجب کے روزے شبان میں روزے رکھنے سے افضل ہیں، اس لیے رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں، بلکہ سابقہ حدیث میں تو اس بات کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات جن اوقات اور جگہوں اشخاص کی فضیلت مشہور ہو چکی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے اس سے بھی افضل ہوتے ہیں، اور اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ لوگوں کی غفلت والے اوقات میں اللہ کی اطاعت کرنا مستحب ہے، جیسا کہ سلف میں سے کچھ حضرات نماز عشاء اور نماز مغرب کے مابین نماز پڑھنا مستحب سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ غفلت کا وقت ہے، اور اسی طرح بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا مستحب ہے، کیوں کہ یہ جگہ بھی غفلت والی ہے، اس لیے اہل غفلت کے اندر رہتے ہوئے اطاعت کرنا بھی ذکر ہے۔ غفلت کے اوقات میں اطاعت کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا کسی بھی عمل کو پوشیدہ رکھنے کا باعث ہوتا ہے، اور پھر نوافل کو پوشیدہ رکھنا اور چھپانا ہی افضل ہے، خاص کر روزہ، جو کہ بندے اور اس کے رب کے مابین ایک راز ہوتا ہے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ریا نہیں ہوتی۔ بعض صالحین کئی سال تک روزہ رکھا کرتے، لیکن کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ وہ روزے سے ہیں۔ وہ جب گھر سے بازار نکلتے تو ان کے پاس 2 روٹیاں ہوتی، وہ انہیں صدقے کو دیتے، جبکہ ان کے گھر والے یہی خیال کرتے کہ انہوں نے خود کھائی ہیں، اور بازار والے یہ سمجھتے کہ وہ گھر سے کھا کر آتے ہیں۔ سلف رحمۃ اللہ یہ محتسب سمجھتے تھے کہ ایسی چیز کا اظہار کیا جائے جو روزے کو مخفی رکھے۔ حدیث میں ہے کہ مغتسل بن سیار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتنہ فساد کے وقت عبادت ہجرت کی طرح ہے۔ مسلم 2984۔
یعنی فتنے کے دور میں عبادت کرنا، کیونکہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو دین پر عمل پیرا ہونے والا شخص مشقت والے کام سر انجام دیتا رہتا ہے۔ جب شبان شروع ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے کچھ نفلی روزے باقی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں رمضان شروع ہونے سے قبل شبان میں ہی مکمل کر لیتے، جیسا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں یا پھر قیام اللیل رہ جاتا تو آپ اس کو بھی قضا کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا اس مہینے میں موقع پا کر اپنے رمضان کے نفلی روزے پورے کرتی تھیں، کیونکہ باقی مہینوں میں وہ نبی کے ساتھ مشغول رہتی تھیں۔ اس لیے خیال رہنا چاہیے کہ اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے باقی ہوں تو اسے آنے والے رمضان سے قبل وہ روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ بغیر کسی ضرورت کے دوسرے رمضان کے بعد تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح شبان میں روزے رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے لیے روزے رکھنے کی مشق ہو جاتی ہے، تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں مشقت نہ اٹھانی پڑے، بلکہ شبان کے مہینے میں روزے رکھ کر اس کا عادی بن چکا ہو اور رمضان کے روزے وہ پوری قوت و طاقت اور نشاط و چستی سے رکھ سکے۔ اور جب شبان کا مہینہ رمضان کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے تو اس میں روزے رکھنا اور تلاوت قرآن کریم کرنا اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے، تاکہ رمضان میں آسانی پیدا ہو سکے۔ سلمہ بن سہیل کہتی ہیں کہ شبان کے مہینے میں کہا جاتا تھا کہ شبان کا مہینہ کاریوں کا مہینہ ہے۔ جب شبان کا مہینہ شروع ہوتا تو حبیب بن ابی ثابت کہتے یہ کرام کا مہینہ ہے، اور شبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی عمر بن قیس الملانی اپنی دکان بند کر دیتے تھے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فارغ ہو سکے۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے مہربانی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔